بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو درس قرآن کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ علماء کا ایک گلدستہ جمع کیا ہے، خصوصاً آج کے دن کے لیے جس کو یوم آزادی کا دن کہا جاتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک پاکستان میں علماء کا مستقل طور پر ایک حصہ اور وافر مقدار میں حصہ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بالکل اس طرح کہ جس طرح نصف النہار کے وقت اگر کوئی کہے کہ میں سورج کے نکلنے کا انکار کرتا ہوں تو اس سے بڑا تو جاہل یا ان پڑھ بندہ کوئی نہیں ہوگا جو اس کا انکار کر دے۔ پھر ہمارے اکابرین نے جو کچھ اس ملک کی عزیز کے لیے کیا وہ ایک لمبی داستان ہے، جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اکابرین نے اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں جتنی محنت اور جتنی کوشش کی ہے، شاید ہمارے ہاں جو دوسرے طبقات ہیں کسی کے ہاں سے اتنی محنت نہیں ہوئی۔ مثلا میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا، جنوب شرق ایشیا میں بیٹھا ہوں، ہانگ کانگ میں۔ آج بھی سفر ہوتے رہتے ہیں، ملیشیا کے، انڈونیشیا کے، تھائی لینڈ کے، کمبوڈیا کے، ویتنام کے، اکثر بحمد اللہ وہاں ابتدا سے لے کر انتہا تک کے بڑے بڑے دارالعلوم موجود ہیں، اور آپ حضرات یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس وقت بھی ان ممالک میں 40 سے 50% مدرسین مدارس میں یا ائمہ کرام جو ہیں مساجد میں، مدرسین مدارس کے اور ائمہ مساجد جو ہیں وہ تقریباً اردو جاننے والے اور تقریباً پاکستان کے کسی نہ کسی دینی مدارس سے فاضل ہیں۔ جہاں جانا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب کوئی دارالعلوم کراچی کا فارغ ہے، کوئی بنوریا کا فارغ ہے، کوئی جامعہ اشرفیہ کا ہے، کوئی حضرت مفتی زین العابدین صاحب کے مدرسے کا فاضل ہے۔ اور پھر یہاں آ کر بھی ان ملک علماء نے دینی مدارس کا جو انتظام کیا۔ یہ کمبوڈیا ایک چھوٹا سا ملک ہے، دورہ حدیث شریف تک کے اسباق ماشاءاللہ اتنے بڑے دارالعلوم میں آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا، حالانکہ وہ ایک کمیونسٹ ملک ہے۔ اسی طرح ویتنام کے اندر اور ملیشیا، انڈونیشیا تو چلے آپ کے ہیں اسلامی ممالک ہیں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں جس مسجد میں چلے جائیں، جس مدرسے میں چلے جائیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی استاد جو ہے اساتذہ میں سے وہ پاکستان کے کسی نہ کسی مدرسے کا فاضل مل جاتا ہے، اور بہترین اردو میں آپ کو بات کرنے والے مل جاتے۔ اسی طرح تبلیغی جماعت کے ساتھی ہیں ان ملکوں میں الحمدللہ۔ بلکہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ بعض ممالک میں گیا بچوں کے حفظ کے امتحان کے لیے، تو طلباء نے نورانی قاعدے کا جوڑ پشتوں میں سکھایا، جبکہ بچے وہ تھائی ہیں۔ معلوم ہوا کہ استاد بنیر کے ہیں یا چراٹ کے علاقے کے ہیں پاکستان میں، ان کو مقامی زبان نہیں آتی، تو انہوں نے اپنی ہی پشتو زبان میں، جس زبان میں انہوں نے قاعدہ پڑھا تھا اسی ہی زبان میں بچوں کو قاعدے کا جوڑ کرا کے جو ہے نا وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ یہی حال قرآن پاک کی تعلیم میں۔ بحمداللہ ہمارے اکابرین نے جہاں تحریک پاکستان میں اور اس کی نظریاتی بنیادوں میں حصہ لیا ہے، وہیں اس کو فلاحی ریاست، دینی ریاست اور علمی ریاست بنانے کے لیے بھی، وہ کہا جاتا ہے نا کہ افریقہ کے جنگلوں سے لے کر امریکہ کی ریاستوں تک انسان سفر کرے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ہمارے اکابرین کا لگایا ہوا کوئی نہ کوئی بوٹا ایسا مل جائے گا، وہاں بیٹھ کر جو دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ آج بھی جو علماء آپ کے ہاں پاکستان میں اتنے بڑے مدارس ہیں کہ جہاں کروڑوں کا بجٹ ہے، یہ ایک ایسی فلاحی نظام ہے جو علماء کی، دیکھیں یہ فلاحی کام کرنا علماء کی ذمہ داری بھی تھی۔ یہ دونوں چیزیں دین میں تھیں کہ فلاحی کام، دینی کام۔ ہم نے بانٹ دیا ہے کہ بعض لوگوں نے صرف فلاحی کام لے لیے، بعض لوگوں نے دینی کام لے لیے۔ اب بعض تنظیمیں ماشاءاللہ ایسی اٹھ کھڑی ہوئی کہ جو دینی کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فلاحی کام بھی کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے علماء کرام، اگر یہ دینی مدارس کے ذمہ داران حضرات دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ فلاحی نظام، ہمارے ہاں ماشاءاللہ یہ سب سے بڑی این جی اوز ہے کہ جس میں لاکھوں طلباء مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور ان حضرات، میں بنگلہ دیش گیا، بعض مدارس ایسے ہیں جہاں 7,000 طلباء ہیں، 5,000 3,000 تو معمولی چیز ہے۔
ایک مدرسہ ایسا بھی ہے کہ جس میں دارالاقامہ میں 3 مسجدیں ہیں طلباء کے لیے، ایک مسجد میں پورے نہیں آ سکتے۔ ایک غریب ملک کے اندر یہ کیا ہے؟ ہمارے اکابرین کا لگایا ہے وہ بوٹا ہے کہ جہاں دینی تعلیم کا بندوبست ہے وہیں ایک این جی اوز کے تحت کام کیا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی قوم کے بچوں کے لیے رزق کا، ان کے لیے کپڑوں کا، ان کے لیے علاج کا، ان کے لیے کتابوں کا، ان کے لیے رہنے سہنے کو بندوبست کرنا، اور پھر بحمداللہ وہ جو حدیث پاک ہے کہ قرآن والوں کو اللہ پاک کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا، ان ملکوں میں بھی علماء کرام کو ملازمت بھی ملتی ہیں، نوکریاں بھی ملتی ہیں، اور سارے الحمدللہ بہترین کاموں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے علماء کرام کو جو ہمارے اکابرین نے کام کیے ہیں، میرا خیال ہے اگر ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم ان کاموں کو سنبھال لیں تو پاکستان سے بڑی نظریاتی کے ساتھ ساتھ یہ فلاحی ریاست آپ کو دنیا میں کوئی نہیں نظر آ سکتی۔ اللہ پاک ہمارے اکابرین کی محنت کو قبول فرمائے اور آگے بھی ہمیں اسی طرح محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ www.darsequran.com